قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ تلوار لے کر کے کھڑا رہتا ہوں، کون ماں کی لال ہے جو میرے اس تلوار کے سامنے آئے؟ آؤ تم ڈنکے کے چوٹ پر نماز پڑھا کرو، آؤ تم کعبے کے چوراہے کے اندر نماز پڑھا کرو، اس کے چھت میں جا کر کے آذان دیا کرو، کون مائے کا لال ہے جو تمہیں کچھ کہے؟ یہ تھے حضرت عمر، روب و دبدبا اور اسلام کی وسعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ ہوئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریسیڈنٹ ہوئے، خلیفہ بنے، میرے بھائیوں بہت سارے چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جتنا اسلام پرچار ہوا، کسی خلیفہ کے دور میں اتنا اسلام پرچار نہیں ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں جتنا کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا، پورے دنیا کے اتہاس کھنگال ڈالیے، کسی نے یہ کام اور کسی نے اتنی اچھی طریقے سے پرائم منسٹری کا انجام نہیں نبھایا جتنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پرائم منسٹر کو اور اپنے جو ذمہ داری تھی جس کو نبھایا، کسی نے اتنے اچھی طریقے سے نہیں نبھا سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے آج جو پولیس اسٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی پہلے نرمان کیا تھا۔ دیش کے رچھا کے لیے، انسان کی حفاظت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس مقرر کیا، متعین کیا کہ لوگوں کی رچھا کرے، حفاظت کرے۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے چیز جو کوٹ ہیں، یہ کوٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے نرمان کیا تھا کہ جہاں لوگوں کی وچار کی جائے، لوگوں کو سزا دی جائے، ان تمام چیزوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا۔ میرے بھائیوں یہ تھے حضرت عمر، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پرچار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار سب سے زیادہ ہے، جنہوں نے لوگوں کو سچائی کی طرف دعوت دی اور اسلام کے پرچار کے لیے ہمیشہ کھڑا رہے، قائم رہے، اپنا سب کچھ لٹایا اسلام کے خاطر۔ میرے بھائیوں یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے خاطر بہت سارے چیزوں کو انجام دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول جب اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا جاتا ہے؟ بنایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول جب مدینہ گئے، مدینہ میں جانے کے بعد لوگوں کو پانی کے لیے بہت تکلیف ہو گیا، پانی نہیں مل رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ سنیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا اسلام کے خاطر۔ جب لوگ مدینہ کے اندر گئے، صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ کے اندر چلے گئے، مدینہ میں ایک ہی کنواں تھا، بیر معونہ نام کے۔ بیر معونہ میں ایک یہودی مالک تھے اور وہ پانی بیچا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے پاس روپیہ پیسہ و درہم و دینار نہیں تھا کہ وہ پانی خرید کر کے کھائے، پانی خرید کر کے پیے، استعمال کرے۔ کتنا خریدیں گے میرے بھائیوں؟ غسل کے لیے پانی کون خریدتا ہے؟ غسل کے لیے پانی خریدنا، پینے کے لیے خریدنا، پکانے کے لیے خریدنا، یہ صحابہ کرام کے لیے ممکن کی بات نہیں تھی۔ بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے اس پورے کنواں کو خرید لیا اور وقف کر دیا کہ جاؤ صحابہ کرام اب تم استعمال کرو، اب تم استعمال کر سکتے ہو، یہ تمہارا کنواں ہے، میں نے تمہیں وقف کر دیا۔ یہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اسلام کی وسعت میں حضرت عثمان نے کیا کیا؟ وہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ عثمان، اللہ کے رسول چندہ کر رہے ہیں صحابہ کرام سے،
چندہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ کرام، اے میرے امت کے لوگوں، کون ہے جو تبوک کے جنگے کے لیے، تبوک کے لڑائی کے لیے، غزوہ کے لیے 100 اونٹ دے؟ حضرت عثمان کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں اس جنگ میں 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس کو ایکسپٹ کیا۔ پھر اللہ کے رسول چندہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اے میرے امت کے لوگو، اے میرے صحابہ کرام، تم میں سے عثمان کے علاوہ کون ہے جو 100 اونٹ دے اس جنگے کے لیے، اس جنگے کے تیاری کے لیے 100 اونٹ دے؟ کون سکتے ہیں؟ حضرت کوئی کھڑا نہیں ہوتا، پھر حضرت عثمان ہی کھڑا ہوتے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں 100 اور اونٹ دے دیتا ہوں۔ اس طرح 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 7 مرتبہ 700 اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف تبوک کے موقع پر دیا۔ یہ تھے حضرت عثمان جنہوں نے اسلام کو پرچار کرنے کے لیے اتنا مال خرچہ کیا، اتنا مال خرچہ کیا کہ دنیا کی اتہاس میں ایسا کوئی دوسرا شخص نہیں ملتا ہے جنہوں نے اسلام کے خاطر اتنا خرچہ کیا۔ میرے بھائیوں، مدینے میں قحط سالی چل رہا ہے، لوگ بھوکا پیاسا تڑپ تڑپ کر کے مر رہے ہیں۔ اس موقع پر یمن سے لوگ آتے ہیں اونٹ میں بہت سارا غلہ لے کر کے، بہت سارے غلہ لے کر کے آتے ہیں مدینے کے اندر بیچنے کے لیے۔ صحابہ کرام کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ وہ خرید کر کے کھائیں۔ اس موقع پر کیا کرتے ہیں، لگ بھگ 10,000 اونٹوں کے سامان کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے صحابہ کرام سے وقفے کر دیتے ہیں کہ جاؤ صحابی، تم کھاؤ پیو، عیش و مستی کے ساتھ رہو۔ یہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیوں، اسلام کے خاطر حضرت عثمان نے کتنا کام کیا، اس اسلام کے خاطر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا قربانی کیا، اتنا قربانی کیا، اتنا قربانی کیا کہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، اب تم اس کے بعد اگر کوئی کام نہیں کرو گے پھر بھی تم جنت کے اندر جاؤ گے۔ یہی اعمال تمہارے لیے کافی ہے جنت میں لے جانے کے لیے کہ تم جتنا اسلام کے خاطر جتنے مال خرچہ کیا، یہی خرچہ تمہارے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ تھے حضرت عثمان، اور یہ کردار ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان نے اسلام کے خاطر بہت سارے قربانی دی۔ میرے بھائیوں، اگر اس کو بیان کرنے لگے تو بہت سا وقت لگے گا۔ ہم مختصر انداز سے صحابہ کرام اسلام کے خاطر کیا کیے یہ ہم دکھانے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے خاطر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 8 سال میں اسلام کو ایکسپٹ کیا، جو 8 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہا، وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیبر کے یہودی مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کر رہے تھے، اس وقت خیبر کو جس نے فتح کیا وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیبر کے موقع پر خیبر کے قلعے کے اندر یہودی تھے جو مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کر رہے تھے۔ خیبر میں لڑائی ہوتی ہے یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی۔ کوئی اس خیبر کے قلعے جو تھے، اس قلعے کے دروازے کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بالآخر اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ رات میں حضرت علی سوئے ہیں، اس سے پہلے اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، اسلام کے جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ دوں گا جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین خیبر کو فتح کرے گا۔ اللہ کے رسول کی اس بات کو سننے کے بعد صحابہ کرام ترسنے لگے کہ کاش وہ جھنڈا مجھے مل جاتا تو میں خیبر کو فتح کرتا، کاش وہ جھنڈا مجھے مل جاتا۔ صحابہ کرام دعا کرنے لگے، بہت سارے صحابہ پورے رات سوئے نہیں۔ صبح اٹھنے کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا جھنڈا دے دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، حضرت علی تو پورے رات نہیں سوئے ہیں۔ اللہ کے رسول، حضرت علی کی آنکھ میں درد ہو گئی ہے،
آنکھ کی بیماری ہے، وہ اچھی طرح نہیں دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول کسی دوسرے کو چنیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت علی کو بلایا، علی کو بلا لینے کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے منہ سے تھوک نکالا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ میں دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ بالکل تندرست ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اس سے پہلے کبھی اتنا تیز اور کبھی اتنے باریک چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا جتنے اللہ کے رسول کی تھوک کو لینے کے بعد، استعمال کرنے کے بعد میں دیکھ پاتا ہوں۔ بالآخر لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کیلے کے دروازے کو اکھاڑ دیا اور اکھاڑنے کے بعد خیبر فتح کیا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ علی، ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ آپ اس لوہے کے دروازے کو ایک ہاتھ میں لے کر کے دوسرے ہاتھ میں آپ جہاد کر رہے تھے تلوار لے کر کے، آپ اس کو اٹھائیے تھوڑا، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ اس کو لے کر کے لڑ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور دونوں ہاتھ میں پورے جتنے جسم کے اندر جتنی طاقت تھی تمام طاقت کو لگا دیا، لیکن اس کو ہلا بھی نہیں سکا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، علی، تمہارے ذریعے اللہ رب العالمین نے فتح کیا خیبر کو، تمہاری وہ طاقت نہیں تھی بلکہ اللہ رب العالمین فرشتے کے ذریعے سے تم کو ساتھ دیتا تھا۔ یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام کے کردار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، اس وقت اللہ کے رسول نے جس کو ذمہ داری دے کر کے گئے تھے وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی کون تھے اور اسلام کی وسعت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ حضرت علی وہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کو پائے تھے۔ حضرت علی وہ تھے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو حضرت حسن حسین کے باپ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو سیدۃ نساء اہل الجنہ، یعنی جنت کے تمام عورتوں کی سردار جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے۔ یہ تھے حضرت علی، اور اسلام کی وسعت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہم بھول نہیں سکتے۔ صحابہ کرام نے اتنا قربانی دیا۔ حضرت بلال کی اتہاس کو اٹھائیے، حضرت عمار بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتہاس کو اٹھائیے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتہاس کو اٹھائیے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتہاس کو اٹھائیے کہ ان لوگوں نے کیا کیا اسلام کے خاطر، اور ہم فری میں پائے ہیں اسلام کو۔ آج ہم انڈیا کے اندر ہیں اور اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر کے آئے تھے سعودی عرب کے سرزمین کے اندر، جہاں سے یہاں کی مسافت لگ بھگ 5000 کلومیٹر کی مسافت ہے۔ اتنے مسافت کو طے کرنے کے بعد ہمارے پاس اسلام کو جنہوں نے لایا وہ تھے صحابہ کرام۔ حج الوداع کے اندر اللہ کے رسول نے تقریر کیا۔ تقریر کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان، عرفات کے پہاڑ کے اندر چڑھ کر کے اللہ کے رسول نے تقریر کیا۔ وہاں لگ بھگ 1 نہیں 2 نہیں، لگ بھگ 1.25 لاکھ 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے امت کے لوگوں، کیا میں نے اسلام کی تمام باتوں کو تمہارے اوپر تم لوگوں کو دے دیا، تمہارے پاس پہنچا دیا؟ تمام صحابہ نے ایک ساتھ جماعت با آواز ہو کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صرف پہنچا نہیں دیے ہیں، آپ پریکٹیکل لائف کے اندر آپ کر کے دکھا دیے ہیں، پریکٹیکل زندگی میں آپ ایک کر کے ہم لوگوں کو دکھا دیے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے امت کے لوگوں، جس پر اب تک اسلام نہیں پہنچا ہے تمہارا ذمہ داری ہے وہ تم ان لوگوں کو جا کر کے پہنچا دو۔ اسلام کی بات ابھی تک جن لوگوں کے کانوں میں نہیں گئے ہیں یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان لوگوں کو پہنچا دو۔ میری ذمہ داری تھی، اللہ نے جو مجھے ذمہ داری دی تھی وہ میں نے اپنا حق کو ادا کر دیا، میں نے تم لوگوں کو پہنچا دیا، اور تمہارا اب یہ حق ہے، تمہارا ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے ذمہ داری کو نبھاؤ، اپنے ذمہ داری کو تم نبھاؤ۔ جو لوگ اب تک اسلام کی باتوں کو نہیں سنے ہیں، اسلام کی دعوت جن لوگوں کے پاس اب تک نہیں گیا ہے، ان لوگوں کے پاس آپ لوگ جا کر کے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔
اس بات کو کہنے کے بعد صحابہ کرام وہیں سے اچھل پڑے اور پورے دنیا کے اندر بکھر گئے اسلام کی باتوں کو لے کر کے. اور اسی وقت میں بھی اسی انڈیا کے اندر سرزمین ہندوستان کے اندر بھی کچھ صحابہ کرام آئے تھے جو آج بھی کریلا کے سرزمین کے اندر ان لوگوں کی قبر موجود ہے. وہ لوگ آئے تھے اسلام کو لے کر کے اور اسلام کی وسعت ان لوگوں نے ہی کیا. یہ تھے صحابہ کرام اور اسلام کی وسعت میں ان لوگوں کا کردار جو ہے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے کہ اسلام کی وسعت میں صحابہ کرام نے کتنا قربانیاں دی. اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ رب العالمین بھی ان لوگوں سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے. صحابہ کرام وہ تھے جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنائی کہ علی تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، ابو عبیدہ تم جنتی ہو، عبد الرحمن بن عوف تم جنتی ہو، ابو عبیدہ الجراح تم جنتی ہو. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر میں ہی زندہ رہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی کہ تم جنتی ہو. اور صحابہ کرام کے بلا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے امت کے لوگوں، اے بعد میں آنے والے لوگوں، اگر تم سونے کے ایک پہاڑ کو رب العالمین کی دین کو پرچار کرنے کے لیے خرچہ کر دیتے ہو اور صحابہ کرام کھجور کے ایک گٹھلی کے برابر بھی اگر کوئی چیز خرچہ کرے تو تم اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہو. یہ تھے صحابی. میرے بھائیوں، تو اسلام میں صحابہ کرام کی کردار، اسلام کی وسعت میں اسلام کو پرچار کرنے کے خاطر صحابہ کرام نے جو قربانیاں پیش کیا دنیا کی تاریخ میں ایک تاریخ بن کر کے رہ جائے گا. لہٰذا اس صحابہ کرام کے شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں. مسلمانوں کے ایک طبقہ ایسے طبقہ ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے. ان لوگوں کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں، اسلام کی پرچار کے خاطر صحابہ کرام نے جو قربانیاں پیش کیا پوری دنیا کے اندر کوئی یہ قربانیاں نہیں پیش کر سکتا ہے. اور آپ ہم جیسے مسلمان جو کمزور تر ایمان کے لوگ ہیں، یہ لوگ اگر ان لوگوں کو برا بھلا کہے تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، بہت ساری چیزیں تھیں، میں ایسے اپنے عنوان کو ختم کرتا ہوں. صحابہ کرام اسلام کے لیے کیا کیے، ان تمام چیزوں کو اگر ڈیٹیل سے بیان کیا جائے تو برس گزر جائے گی. میرے بھائیوں، ہم جتنے چیزیں کہیں یہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ صحابہ کرام کے آئیڈیل کو، صحابہ کرام کے زندگی کو پڑھنے کے بعد ہم اپنے زندگی میں اس کو فٹ کر سکیں. اس کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.